السلام علیکم خواتین و حضرات، اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز، میں طیب اجاز ہوں۔ پچھلے ہم نے جو 2 ویلاگ کیے ہیں وہ ریگارڈنگ دا کرنٹ سنیریو آف فلڈس کیے ہیں، اور میری اپیل کی ہے اپنے تمام سننے والوں سے کہ ایٹ لیسٹ دعا کیجیے تاکہ ہمارا ملک اس فلڈ جیسی آفت سے جو ہے وہ نکل آئے۔ آج کا یہ ویلاگ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل ریگارڈنگ اکانومی بیس کرتا ہے، امپیکٹس انالیسس اور فور کاسٹنگ پہ بیہیو کرتا ہے۔ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف بزنسز کو ہم بتاتے رہتے ہیں، اور مختلف جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ملک میں ان کا آنے والے ٹائم پہ امپیکٹ کیا ہونے والا ہے، ریل اسٹیٹ میں کیا ہونے لگا ہے، مارکیٹ میں کیا ہونے لگا ہے، اس کی فورڈ کاسٹنگ آن دا بیسس آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہیں۔ اور پرٹیکولرلی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا، میں ریپیٹ کروں گا، جتنا بھی جو فلڈز آئے ہیں پاکستان میں، جتنا بھی نقصان ہوا ہے، میں اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز بحیثیت سی ای او اپنی پوری ٹیم کے بہاف پہ شدید گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتا ہوں۔ میں دعا گو ہوں، میری قوم، میری ٹیم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے جلد از جلد نکالے، اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ سے دعا ہے کہ دعا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اب جو ہے ان آفتوں سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ اپیل ہے آپ سب سے کہ آپ سب لوگ دعا گو ہوں تاکہ ہم اس آفت سے نکلیں۔ اب کرنٹلی بیک ٹو دا ٹاپک کہ اب ہونے کیا والا ہے، یہ جو ایک ہو تو چکا ہے، جو فلڈز آئے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید ڈیمیج نہیں ملے گا، جتنا ہو چکا ہے بس یہیں پر سٹاپ ہوگا، اور اب واپس سرٹینٹی کی طرف، واپس سسٹینیبلٹی کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے میرا ملک سسٹینیبلٹی کی طرف جائے، مزید ڈیمیج ختم ہو جائے، یہ سب سے پہلی دعا ہے۔ اس کے بعد کرنٹ ڈائریکٹلی میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ کیا ہوگا جیسے یہ سوئچ ہوگا، اور یہ جو بھی ہو چکا ہوا ہے اس کا امپیکٹ کیا آئے گا ان تمام لسنرز کے لیے جو کہ مجھے سن رہے ہیں۔ امپیکٹ کیا آنے والا ہے؟ سب سے پہلا امپیکٹ آنے والا ہے کہ یہ جو آفت آئی ہے، قدرتی آفت، اس نے 2 چیزوں کو بیڈلی افیکٹ کیا ہے۔ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جو قیمتی جانیں گئی ہیں وہ تو گئی ہیں، ان کا تو کچھ بھی ازالہ نہیں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ہمارے انٹیریئر سندھ کا، ساؤتھ پنجاب کا جو سیگمنٹ ہے، جو کہ رچ ان ایگریکلچر ہے، جو کہ رچ ان لائف اسٹاک اکانومی ہے، لائف اسٹاک میں آپ کا میٹ، جانور سارے، دودھ، یہ 2 بیسک نیسیسٹیز ہیں، یہ انوالو آتی ہیں۔ گرین کی اگر میں بات کرتا ہوں، گرین ایسپیکٹس کی، تو جتنے بھی پھلوں کے باغات اور سبزیاں جو ڈیمیج ہوئی ہیں، ان کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہاں سے جو ایک بیشتر حصہ جو اس لائف سٹاک کا بڑی مارکیٹوں میں آتا تھا وہ بیڈلی ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے۔ سیکنڈلی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بیڈلی ڈیمیج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بڑے شہروں میں انفلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج مختلف ویجیٹیبلز کے سیکٹر میں انفلیشن دیکھنے کو ملی، اور آنے والے ٹائم پہ اگر سپلائی چین ڈسٹرب رہی تو اور مزید انفلیشن کی طرف چلے جائیں گے، اور بے حد نقصان ہو تو سکتا ہے ان ٹرمز آف پرچیزنگ پاور۔ بڑے شہروں میں قلت پڑنے کا خطرہ ہے، بڑے شہروں میں وہاں پہ جو ڈیمیج ہے وہ تو ہے، اس میں کچھ دو باتیں نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ ریپیٹ کروں کہ ہمارا چینل بیسیکلی فور کاسٹنگ آن دا ٹرمز آف انویسٹمنٹ کنسلٹنسی اور امپیکٹس بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بحیثیت ایز این آنیسٹی ود مائی ڈیوٹی ٹوڈے از دا ٹائم ٹو کمیونیکیٹ آل آف یو کہ اب آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ امپیکٹ یہی آئے گا کہ آنے والے ٹائم میں آپ کی لائف اسٹاک اکانومی بیڈلی ڈسٹربڈ ہے، کیونکہ جانور مر چکے ہوئے ہیں، ویجیٹیبلز ڈسٹربڈ ہیں، فصلیں خراب ہیں۔ یہاں پہ بڑے شہروں میں آپ کو لائف اسٹاک کی جو پروڈکٹس ہیں ان میں بہت زیادہ انفلیشن اور شارٹیج دیکھنے کو ملے گی۔ سبزیاں متاثر ہوں گی، پھل متاثر ہوں گے، گوشت، قیمہ، دودھ، دہی، یہ جو لائف اسٹائل سیگمنٹ ہے یہ بیڈلی، چکن بیڈلی افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے ہوگا کیا؟ اوور آل اکانومی بیٹھنے کا خطرہ ہے۔ جب شارٹیجز ہوں گی تو زیادہ زور جائے گا امپورٹس کی طرف۔ اگر امپورٹ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کی، فوڈ سیگمنٹ کی کھلتی ہے تو ڈالر اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ جب اوپر جانا شروع ہو جائے گا اور اس سارے اسپیکٹس میں اگر کوئی فارن ایڈ نہیں آتی تو اکانومی بیٹھنے کے خطرات ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ڈوبنے کے خطرات ہیں، یا شارٹر رن کے لیے وہ ریورس جانے کے خطرات ہیں۔ کرنٹلی جلد بازی میں اگر آپ کوئی بھی اپنا ایسٹ لیکویفائی کر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ڈیمیج آیا ہے وہ پورا کا پورا ڈیمیج سگنیفیکنٹ نہیں ہے، کہ شاید مزید بھی ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے۔ کرنٹ ڈیمیج نے آپ کی کرنٹ انویسٹمنٹس کو نیچے لے گیا ہے، اور اگر فوراً اس میں جلد بازی کی جاتی ہے، اپنے ایسٹس کو آپ لیکویفائی کرتے ہیں تو وہ مزید ڈیمیج ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف دا کمپلیٹ سرکل آف دا اکانومی۔ تو جتنے بھی لوگ جنہوں نے ایسٹس ہولڈ کیے ہوئے ہیں
ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا، کہیں کسی بھی چیز کے ایسیٹس، کیا ریل اسٹیٹ کے ایسیٹس ہیں یا کسی بھی سیکٹر کے ایسیٹس ہیں، اگر آپ نے ایسیٹس ہولڈ کیے ہوئے ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹاپ دا ایسیٹ، یو ہیو ٹو، یو ڈو ناٹ لکویفائی دیٹ ایسیٹ رائٹ ناؤ. ابھی آپ نے لکویفائی نہیں کرنا، کیونکہ مارکیٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس طرح کے ایکسپیریمنٹ سے آپ کا بھی نقصان کر سکتی ہیں اور مارکیٹ کا بھی نقصان کر سکتی ہیں. میں دعا کہوں کہ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اس فلڈ والے چیپٹر سے بہت جلد نکلیں گے، دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری اکانومی نہیں ڈوبے گی، اینڈ وی ول بی بیک آن دا ٹارگیٹ، بیک آن دا میپ. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلس آن دا بہاف آف مائی اون ٹیم بہت گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتا ہوں ریگارڈنگ دا فلڈس کنڈیشنز ان پاکستان. گہرے رنج اور دکھ کا اظہار ہے. میں آپ سب سے دعاؤں کی اپیل کروں گا، جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کہ دعا کیجئے. دعاؤں کی اپیل ہے، اور تاکہ میرا ملک اس آفت سے نکلے، میرے لوگ جو چلے گئے اللہ ان کی آخرت سنوارے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے لواحقین کو بے حد صبر دے، اور ایک نیا چیپٹر ہم شروع کریں زندگی کا. اور اب کا نیا چیپٹر ہمارا فوکس کرنا چاہیے آن اونلی ون ماڈل دیٹ شوڈ بی اے ڈیولپمنٹ ماڈل ان آل اسپیکٹس. طیب اجاز کو سننے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.